بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطاءون التوابون. سامعین محترم، ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ غلطی، گناہ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ہم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، بخشش طلب کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور صدق کے دل سے بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کامیاب ہے اور وہ سچا مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا ولی ہو آج کے دور میں، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، کتنا ہی بڑا نیک ہی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی موڑ پہ وہ گناہ کرے گا، غلطی کرے گا۔ ساری اولاد آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب فوراً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اور توبہ کی قبولیت کی چند شروط بھی ہیں کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا بھی سچے دل سے عہد کرے، وعدہ کرے کہ میں نہیں کرتا، اس گناہ کو چھوڑنے کا ذہن میں عہد کرے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرے، پھر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لیا، اللہ معاف کر دے اور پھر وہی باہر جا کے گناہ کر رہا ہے۔ شراب کا گھونٹ بھی لگا رہا ہے، ساتھ استغفر اللہ، پھر گھونٹ، پھر استغفر اللہ، ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ الغرض، مومن وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہوگی، اب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے نا، غلطی کرتا ہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، اگر یہ پہاڑ مجھ پہ گر گیا میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تو وہ اپنے رب سے بار بار معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر۔ اس کو اتنی فکر ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ ہے، وہ گر جائے گا اس کے اوپر۔ اور جو منافق ہے، جو خطا کار، جو گناہ گار بندہ ہے، جو مومن نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، بس اتنا سا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے منہ پہ آ کے مکھی بیٹھی، اس نے ایسے اس کو اڑا دیا، بس اسے کوئی فکر نہیں میں نے کتنا بڑا گناہ کرا۔ اور آج اکثریت مسلمانوں کی یہی ہے، لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ جو جس کے پاس چند ٹکے ہیں وہ کسی بھی کو اپنے پاؤں تلے روند کے چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ الغرض، مومن وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد فوراً اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کسی کا حق مارا ہے تو دنیا کے اندر ہی اس کے ساتھ وہ حل کر لیتا ہے کہ اللہ کے بندے، اسی دنیا میں مجھے معاف کر دے، یہ جو میں نے تیرا کھایا ہے واپس لے لے، یا مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن میں یہ بدلہ نہیں دے سکتا تمہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کے اندر، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کیا، وہ دنیا کے اندر ہی اس کو حل کر لے، قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، بلکہ بندے کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، بندہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ طویل حدیث آ رہی۔ آپ نے پوچھا مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے، غریب کنگلا بندہ وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کا مال کھاتا رہا، ظلم کرتا رہا، لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتا رہا۔ قیامت کے دن یہی لوگ آئیں گے، یہ اچھا بھلا جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن یہ لوگ مطالبہ کریں گے اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے جھوٹا بہتان لگایا تھا مجھ پہ،
تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دیں گے، یہ خالی ہاتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر ہی لوگوں سے بھی معاملات حل کریں اور اپنے رب سے بھی معافی مانگیں، اور جو صدق کے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہ جو ایمان لاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، پھر نیک اعمال بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی جتنی اس کی زندگی کے گناہ تھے وہ ساری نیکیاں بن چکی ہیں۔ اس نے صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کر لی، اب وہ نیک اعمال کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی سارے گناہ وہ نیکیاں بن چکی ہیں۔ تو اپنے رب سے معافی مانگے۔ اللہ کو بڑی محبت ہے اس بندے سے کہ جو اپنے رب سے توبہ کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، وعدہ کرتا ہے دوبارہ نہیں کرتا، ندامت کا اظہار کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پکا پختہ وعدہ کرتا ہے اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس گناہ سے، لیکن پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے در پہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ اب نہیں کرتا، بس آخری بار معاف کر دے۔ اللہ اس کو پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ کرتا ہے تیسری مرتبہ، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، اس گناہ پہ میری کوئی پکڑ کرنے والا ہے، مجھے کوئی معاف کرنے والا ہے، یہ بندہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرتے ہیں کہ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موقع ہی نہ ملے ہمیں معافی مانگنے کا، اور اسی طرح ہم دنیا سے چلے جائیں اور جہنم کی طرف ہمیں دھکیل دیا جائے۔ اللہ ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم سے ہم کو بچائے۔ السلام علیکم۔